اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو بندہ یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ یہ وظیفہ سارے نصیبوں کو کھول دیتا ہے۔ خاص وظیفہ آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ جو بندہ بھی اس وظیفے کو پڑھتا ہے رب کریم راتوں رات تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیتا ہے۔ آج کا خاص وظیفہ ان کے لیے ہے جو کئی سالوں سے وظائف پڑھ رہے ہیں، تسبیحات پڑھ رہے ہیں، لیکن دعائیں قبول نہیں ہو رہی، مشکلات پریشانیاں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ تو آج صرف ایک بار یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھنا، مقدر کا ستارہ ایسا چمکے گا کہ دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ یہ وظیفہ فوری طور پر آپ کی حاجات کو پورا کر دے گا۔ آج مجھ سمیت ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ رات کو مانگے، صبح آنکھ کھلے تو اس کی ہر حاجت پوری ہو جائے۔ اگر آپ بھی راتوں رات امیر و کبیر بننا چاہتے ہیں، راتوں رات اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، راتوں رات اپنی خواہشات کو غیب سے پورا کروانا چاہتے ہیں، تو یہ وظیفہ صرف ایک بار بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ میرا رب جو آسمانوں کو اٹھائے ہوئے ہے، زمین کو بچھائے ہوئے ہے، جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ رب کریم کے لاڈلے بن جاؤ گے۔ ایک بچہ جو ماں کا لاڈلا ہوتا ہے وہ اپنی خواہش کو ظاہر کرے تو ماں اپنا تن من دھن بیچ کر اپنے بچے کی خواہش کو پورا کرتی ہے، اور جب کوئی بندہ رب کا لاڈلا بن جاتا ہے، رب سے اپنے مقصد کی، اپنی حاجات کی خواہش کرتا ہے، تو میرا رب اس کے مقدر کا ستارہ چمکا دیتا ہے، اور جب حکم الہی آ جاتا ہے پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ کی کامیابی کو چھین نہیں سکتی۔ آج تک آپ نے بہت سے اعمال، بہت سی تسبیحات، بہت سے وظائف پڑھے ہوں گے، لیکن آج ایک ایسا خاص راز آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں، جسے پڑھنے کے بعد کئی مہینوں، کئی گھنٹوں، کئی سالوں تک آپ کو انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ جو آپ کی حاجات ہیں اس وظیفے کو پڑھنے سے وہ سب کی سب پوری ہو جائیں گی۔ اس وظیفے کو پڑھنے کا ایک خاص طریقہ ہے، ایک خاص ترتیب ہے، جو میں آپ کو اس ویڈیو میں مکمل طور پر بتاؤں گا۔ جب آپ بتائے گئے طریقے سے اس وظیفے کو پڑھ لیں گے تو آپ رب کے لاڈلے بن جائیں گے، اور آپ کا من چاہا نصیب لکھ دیا جائے گا، اور جو نصیب میں لکھ دیا جاتا ہے وہ پورا ہو کر رہتا ہے۔ آج کا وظیفہ ان کے لیے ہے جو گھر میں جوان بیٹھی ہیں، رشتے نہیں ہو رہے، رشتہ اگر آتا بھی ہے تو ٹوٹ جاتا ہے، رشتے میں کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے، کوئی پریشانی آ جاتی ہے، لوگ دیکھ کر چلے جاتے ہیں۔ اگر تو کوئی بندہ رکاوٹ بن رہا ہے تو آپ اس بندے کو ذہن میں رکھ کر بیٹھیں، خود پڑھ لیں، ماں باپ پڑھ لیں۔ اسی طرح اگر آپ جلد شادی کے اسباب چاہتے ہیں، شادی قریب ہے، ماں باپ پریشان ہیں کہ پیسوں کی کمی کی وجہ سے بیٹی کا جہیز لینا ہے، گھر کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے، اتنی مہنگائی کے دور میں کیا کریں، تو میرا رب جب غیب سے مدد کرتا ہے تو وسیلے خود بخود بن جاتے ہیں۔ جب غیب سے مدد آتی ہے تو جلد شادی کے اسباب بھی بن جاتے ہیں، اور آپ کے ہر قدم پر کامیابی مقدر ہو جاتی ہے۔ یہ ایک ایسا وظیفہ ہے، ایسا ذکر الہی ہے جس کو پڑھنے کے بعد بندہ رب کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ وہ رب جو پتھر میں کیڑے کو غذا دینے پر قدرت رکھتا ہے، کیا وہ آپ کی حاجات پوری نہیں کرے گا؟ بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ بندہ اس وظیفے کو لاپرواہی میں چھوڑے گا۔ جب کبھی آپ کو پیسوں کی ضرورت پڑ جائے، جب کبھی آپ پر ایمرجنسی آ جائے، جب کبھی آپ پر پریشانیاں، مصیبتیں حد سے زیادہ بڑھ جائیں، جب آپ کے راستے میں رکاوٹیں، بندشیں حد سے زیادہ بڑھ جائیں، جب ہر قدم پر ناکامی کا سامنا کرنا پڑے، جب آپ خود کو بند گلی میں محسوس کرو، جب آپ کو کوئی راستہ دکھائی نہ دے، تو پھر آپ کو یہ خاص وظیفہ راتوں رات امیر و کبیر بنا دے گا۔ جب کبھی پریشانیاں آئیں، کسی کے پاس جانے سے پہلے، در در کی ٹھوکریں کھانے سے پہلے، لوگوں کے تانے سننے سے پہلے، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے پہلے، گھر کے خاموش کونے میں بیٹھ کر یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لینا۔ رب کعبہ کے حکم سے فرشتے آئیں گے،
आपके घर के तमाम हालात को बेहतर बना जाएंगे। हर कोई जानता है कि जब तक रब न चाहे कामयाबी मिल नहीं सकती, जब तक रब न चाहे मुश्किलात परेशानियों का खात्मा हो नहीं सकता। तो फिर क्यों दर दर की ठोकरें खाते हो, लोगों के ताने सुनते हो। आज एक ऐसा मुश्किल कुशा अमल आपके हवाले करने जा रहा हूँ, जिसे जब भी कभी अल्लाह वालों ने पढ़ा, अल्लाह के नेक बंदों ने पढ़ा, जब कभी किसी ने तन्हाई में बैठकर रब के सामने ये वजीफा पढ़ा, रब करीम ने रातों रात तकदीर के फैसले फरमा दिए। आप बड़े बड़े वजीफे पढ़कर थक चुके हैं, आप बीमार हैं, लाचार हैं, अपनी बीमारी लाचारी से आप बेबस हो चुके हैं। ला इलाज बीमारियों से निजात के लिए पढ़ लें, अपने घर से बेसुकूनी बेबरकती के खात्मे के लिए पढ़ लें। आज लाखों कमाने वाला भी महीना खत्म होने से पहले रोता परेशान नजर आता है कि हमारे घर के अखराजात पूरे नहीं हो रहे। जो 25, 30, 40 हजार तनख्वाह पर काम करते हैं, इनके हालात कैसे बेहतर हो सकते हैं, वो घर के अखराजात को कैसे पूरा करेंगे। लेकिन जब आपके माल में, आपकी दौलत में, आपके कारोबार में बरकत आ जाती है, फिर आपके थोड़े पैसों में ज्यादा काम होना शुरू हो जाता है, फिर आपके मसाइल खत्म हो जाते हैं, आप पर बीमारियां नहीं आती, आप पर परेशानियां नहीं आती, आपके घर में रहमतों बरकतों का नज़ूल हो जाता है। अगर आप भी अपने घर से बेसुकूनी का, बेबरकती का खात्मा करना चाहते हैं, अगर आप भी अपने तमाम मसाइल, तमाम परेशानियों से, तमाम हादसात से, तमाम नुकसानात से रब की हिफाजत में जाना चाहते हैं, तो सिर्फ एक बार ये वजीफा बताए गए तरीके से पढ़कर देखना। अल्लाह का कोई नेक वली फरिश्ता इंसानी रूप में आएगा, आपकी मदद कर जाएगा। रब को राजी करना, रब से मांगना ही सबसे आसान तरीका है। आज हमारी नाकामी की सबसे बड़ी वजह क्या है? आज पर हम कोई मुश्किल वक्त आता है, हम सबसे पहले किसी दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार से मांगते हैं। जब कोई मुंह नहीं लगाता या हमारी मदद नहीं होती, फिर जाली पीरों फकीरों के चक्रों में पड़ जाते हैं। ये मसाइल पिछले वक्त में भी आते थे, पैगंबरों और रसूलों पर भी रिज़्क की तंगी आई, लेकिन वो कभी भी अपने रब के अलावा किसी के पास नहीं गए। आप पर जब भी मुश्किल वक्त आए, जब भी परेशानी आई, आपने हमेशा अपने रब के सामने बैठकर ये वजीफा पढ़ना है। वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आइए नाज़रीन, आज के इस खास अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। अब अमल क्या है? आपको जब जहां जैसे वक्त मिल जाए, बावजू मुसल्ले पर बैठकर आपने सबसे पहले नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक पर 3 बार दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप मुख्तसर और आसान सा दुरूद सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें। आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें तो सबसे बेहतर है। एक बार सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। 3 बार दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने अपने खास मकसद की नियत करनी है। हर किसी का मकसद एक जैसा नहीं होता, हर बंदे का मकसद अलग अलग होता है। तो लिहाजा आपका कोई भी मकसद है, आप बेघर हैं या आप किराए के मकान में रहते हैं, नया अपना जाती घर मांग लें, दौलत शोहरत गाड़ी जो आपको मांगना है मांग लें, मनपसंद नौकरी, मनपसंद शादी या मनपसंद घर या अपने घर के हालात को बेहतर बनाने के लिए पढ़ लें। घर से बेसुकूनी बेबरकती के खात्मे के लिए पढ़ लें। जिंदगी के हर मकसद में कामयाबी के लिए आपको ये वजीफा पढ़ने की मुकम्मल इजाजत है। अपने मकसद की नियत करते साथ ही फौरी तौर पर आपने एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम
بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پر سبحان اللہ کو پڑھنا ہے۔ جب کوئی بندہ زمین پر بیٹھ کر ایک بار رب کریم کو سبحان اللہ سے پکارتا ہے تو جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے جو روز محشر آپ کے لیے سایہ بنے گا۔ سبحان اللہ کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ سبحان اللہ ایک بار ہو گیا، سبحان اللہ دو بار ہو گیا، سبحان اللہ تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ سبحان اللہ کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 10 بار پڑھنا ہے، اور جب جب آپ کی زبان سے سبحان اللہ نکل رہا ہو آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ صرف 10 بار سبحان اللہ پڑھنے سے آپ رب کریم سے ہاتھ پھیلا کر جو بھی مانگیں گے میرا رب جھولیاں بھر بھر کر عطا فرمائے گا۔ وہ ذات اتنی رحمان ہے، اتنی کریم ہے کہ جب دینے پر آتی ہے تو چھپر پھاڑ کر عطا فرماتی ہے، نہ چہرے دیکھتی ہے نہ اعمال دیکھتی ہے۔ سبحان اللہ پڑھنے سے رب کی تعریف ہوتی ہے، اور رب کی تعریف کرنے والا رب کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ جب کوئی بندہ اپنے مشکل وقت میں سبحان اللہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر صرف اور صرف 10 بار اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر پڑھتا ہے وہ رب کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ یہ رب کی لاڈلی تسبیح ہے۔ جب آپ رب کے لاڈلے بن جاتے ہیں پھر رب فرماتا ہے فرشتوں یہ جو مانگتا ہے اس کی ہر حاجت کو پورا فرما دو۔ سبحان اللہ کو صرف 10 بار پڑھتے ساتھ ہی دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ آج کا خاص الخاص اور شرطی عمل ہے۔ آپ نے دوسرے نمبر پر سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ آج ایک ایسا مشکل کشا عمل، ایک ایسا طاقتور وظیفہ، ایک ایسا خاص اور مجرب عمل آپ کے حوالے کر رہا ہوں جسے دولت کی خاص تسبیح کہا جاتا ہے۔ رب کریم سے پیسے حاصل کرنے کا، رب کریم سے خزانے لوٹنے کا ایک ایسا خاص راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ سورہ کوثر کو آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ آپ نے سورہ کوثر کو صرف 33 بار پڑھنا ہے، اور یہ وظیفہ پڑھتے دوران آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ جب آپ کی زبان سے سورہ کوثر نکل رہی ہو آپ اپنی حاجات کو، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ صرف 33 بار سورہ کوثر پڑھتے دوران آپ رب کریم سے پہاڑ جتنا سونا بھی مانگیں گے، من پسند نوکری، شادی کے لیے پڑھیں گے تو رب کی ذات بہتر نہیں بہترین عطا فرمائے گی۔ جب کوئی اللہ والا اللہ پاک سے لو لگاتا ہے، اللہ پاک سے مانگتا ہے، خلوص سے دل کے ساتھ مانگتا ہے تو اللہ پاک چھپر پھاڑ کر عطا فرماتا ہے۔ 33 بار سورہ کوثر پڑھتے ساتھ ہی ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے گا۔ آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا، کیونکہ آج کا وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی۔ 33 بار سورہ کوثر پڑھتے ساتھ ہی آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے۔ بعض اوقات جب انسان پر مشکل وقت آتا ہے، پریشانیاں آتی ہیں، مسائل آتے ہیں، ان کی بڑی وجہ گناہوں کی پکڑ ہوتی ہے۔ جب انسان کے گناہوں کی پکڑ ہو جاتی ہے پھر بندہ کچھ بھی کر لے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ آج آپ نے پہلے نمبر پر 10 بار سبحان اللہ پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پر 33 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اب آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ استغفر اللہ کا وظیفہ ہے۔ آج وہ بہنیں بیٹیاں جو کہتی ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہمارے اخراجات پورے ہونے کا نام نہیں لیتے، ہمارے مسائل ختم ہونے کا نام نہیں لیتے، تو وہ تیسرے نمبر پر استغفر اللہ کو پڑھ کر دیکھیں۔ استغفر اللہ کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ استغفر اللہ ایک بار ہو گیا،
استغفراللہ 2 بار ہو گیا، استغفراللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ استغفراللہ کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 313 بار پڑھنا ہے، آپ نے 313 بار استغفراللہ کو ندامت اور شرمندگی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ استغفراللہ ایک توبہ ہے، اللہ پاک سے رجوع کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اگر آپ اللہ کے پسندیدہ بندے، مقرب بندے بننا چاہتے ہیں تو پھر آپ نے 313 بار استغفراللہ پڑھتے ہوئے اپنے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو یاد کرتے ہوئے آپ نے استغفراللہ پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں پھر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ جو درود پاک آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ ہاتھ اٹھا کے اپنی ہر حاجت کا اللہ پاک سے سوال کریں۔ اللہ پاک بڑا غفور الرحیم ہے، آپ کی ہر حاجت، ہر جائز دعا کو قبول فرمائے گا اور اللہ آپ کو بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔